السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن شاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج جس رکوع مبارک کی ہم تشریح اور تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں یہ 8واں رکوع ہے سورہ انعام کا۔ اور سورہ انعام جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی قدرت اور کرشموں پر اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی رحمتوں اور ثنائی پر مشتمل ایک بڑی خوبصورت قرآن مجید کی صورت ہے۔ اس سے پہلے جو آیت آپ لوگوں نے پڑھی ہے آیت نمبر 60، اس کا لفظی مطلب اور لفظی ترجمہ تو یہی ہے، کیونکہ اسی کی مناسبت سے آیت نمبر 61 ہے۔ وَهُوَ الَّذِي ہی وہ اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو رات کے وقت لے لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، جو جو حرکتیں ہم لوگ دن میں کرتے ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْظَىٰ، اور پھر تم کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، یعنی صبح کے وقت تم کو دوبارہ جگہ اٹھتا ہے۔ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تم میعاد معین تک اپنی اجل پوری، موت نہیں آتی، اللہ زندہ رکھتا ہے۔ واقعتاً جب موت آئے گی اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف پیشی ہوگی، پھر اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ ہم کو بتا دے گا جو کچھ ہم کرتے رہے، اللہ تعالیٰ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ بہرحال اسی کی مناسبت سے اب یہ آیت نمبر 61 اسٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس رکوع مبارک میں ایسے مضامین ہیں جو آج امت مسلمہ کو درپیش ہیں، جو ہم لوگ آہستہ آہستہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ہم لوگ اس رکوع مبارک سے بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ آج چونکہ دیر ہو گئی تھی کیونکہ ہماری ایک دعوت تھی، اور ابھی بھی نیچے کوئی ایک مجلس چل رہی ہے تو آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ نوائز بھی شاید آ رہی ہو، لیکن کوشش یہی رہے گی کہ مختصر سا رکوع ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلدی بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اب ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ ہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، قوت یافتہ ہے، یعنی اللہ کی حد سے ہم لوگ باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کچھ لمیٹیشن رکھی ہے، کچھ شرائط رکھی ہیں، اس نظام شمسی کو چلانے کا ایک قاعدہ اور ضوابط رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پورے کے تعلقات میں اپنے بندوں کے اوپر پورے طریقے سے غالب ہے، برتر ہے۔ یہ لفظ اس رکوع مبارک میں
بلکہ اس پوری سورہ مبارک میں بہت دفعہ آپ لوگ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ پورے طریقے سے اپنے بندوں کے اوپر قابو یافتہ ہے، یعنی اس کی کوئی مخلوق بھلے اپنی نافرمانی کرے لیکن وہ اس دنیا کے دائرے سے نکل نہیں سکتی۔ سورہ رحمان میں آپ لوگ آیت پڑھیں گے کہ اے انسانوں اور جنوں، اگر تم اس زمین کی لمیٹیشن سے باہر نکلنا چاہو تو نکل پڑو، لیکن تم نہیں نکل سکتے جب تک کہ ایک دھماکے کی صورت نہ ہو۔ اب یہ دھماکے کی صورت کیا ہے، کیا اس پہ ایکسٹرنل پریشر ہیں، یہ ہم لوگ وہاں جا کے پڑھیں گے سورہ رحمان میں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات ایک دم واضح ہے کہ انسان پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے آرڈر کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے پورے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور اللہ تعالیٰ تم پر نگہداشت رکھنے والے بھیجتا رہتا ہے۔ یعنی یہ یرسل علیکم حفظہ، یعنی ایسے کچھ فرشتے ہیں جو کہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے ایسے بھیجتا ہے، نگہداشت والے بھیجتا ہے۔ یعنی بعض اوقات آپ لوگ کو بھی فیل ہوتا ہوگا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، جس طرح میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا تھا 2 سال پہلے، کہ اچانک ایک تیز گاڑی آئی اور میری گاڑی کو مارتے ہوئے نکل گئی، ہٹ کرتے ہوئے چلی گئی۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ نے بچایا ہم لوگوں کو، مجھے اللہ نے بچایا۔ کوئی کام لینا تھا شاید، اس وجہ سے درس قرآن کا شاید سیشن ہو، اس وجہ سے بچایا، یا میرے ذریعے کسی اور کو اللہ تعالیٰ تعلیم و حکمت کی بات شاید سکھانا چاہتا تھا، اس لیے بچایا۔ تو یہ اللہ کا آرڈر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک وہ اجل معین آنی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہر انسان کو زندہ تو اللہ نے رکھنا ہے۔ زندگی میں جو اللہ نے کسی بندے کی 60-70 سال عمر رکھی ہے، تو 50-55 پہ تو اللہ نے ختم کرنی نہیں ہے، پوری زندگی اس کو دینی ہے۔ تو اس زندگی کو دینے کے لیے اللہ نے ایسے باڈی گارڈز رکھے ہوئے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ سب سے بڑے باڈی گارڈ تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہیں۔ ہماری انسان کی پوری ذات کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے فرشتے بھی اللہ نے یہاں اس دنیا میں معمور کیے ہوئے ہیں، جیسے کرامن کاتبین برابر میں ہی بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے۔ ہم جب روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار ایکسیڈنٹ سے ہماری بچت ہو جائے، یا کسی اور مرحلے سے، یا کسی فائنینشیل لاس سے مطلب بچت ہو جائے، کسی اور جانی و مالی نقصان سے انسان کی حفاظت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے ایسے فرشتوں پر بھیجتا ہے، ایسے بندوں پہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے بھیجتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اللہ تعالیٰ تم پر نگہداشت رکھنے والے بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے، یعنی وہ حقیقی موت، یعنی جس میں جان اور شعور دونوں چلے جاتے ہیں، جسم یہیں رہ جاتا ہے۔ توفتہ رسولنا، تو اس کو ہمارے بھیجے والے رسول قبض کر لیتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ تو یہاں اب جو مکمل موت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ جسم یہیں رہ جائے گا ہمارا، جان اور شعور اوپر چلے جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اسی رکوع مبارک میں یتوفا کا لفظ آیت نمبر 60 میں پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، کہ اللہ وہ ہے جو راتوں کو ہماری روحیں لے لیتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ہمارا جسم یہیں رہتا ہے یا وہ بھی چلے جاتا ہے؟ جسم تو یہیں رہتا ہے، جان بھی یہیں رہتی ہے، ہاں شعور اللہ لے لیتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب ہم لوگ موت کے قریب پہنچیں گے، اور جب میری اور آپ کے مرنے کا وقت ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جسم یہیں چھوڑ دے گا، جسم کے علاوہ جان اور روح لے لے گا، یعنی شعور اور روح دونوں چلے جائیں گے اللہ کے پاس۔ تو اس لیے فرمایا حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ پہنچتا ہے، آدھمکتا ہے، توفتہ رسولنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور وہ اس میں ذرہ بھر بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ معاملہ ہوتا ہے ہمارے رسولوں کا۔ یہی بات ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں لفظ دیکھیں کیا ہے، رسولنا، رسولوں کی جمع کے صیغے سے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی آیت میں روح قبض کرنے والے فرشتوں کو بھی رسول جمع کے صیغے میں بیان کیا گیا ہے، جمع کے صیغے میں، کیونکہ روح قبض کرنے والا فرشتہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ متعدد ہیں، زائدہ ہیں۔ مفسرین نے اس طرح کیا کہ قرآن مجید میں روح قبض کرنے کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے، کیونکہ یہی بات ہے نا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، سورہ زمر کی آیت نمبر 42، اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور اس کی نسبت فرشتے ملک الموت کی طرف بھی کی گئی ہے۔ اس طرح آیت الف لام میم سجدہ کی 11ویں آیت میں آپ لوگ پڑھیں گے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دو تمہاری روحیں وہی فرشتہ موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو تمہارے اوپر نگہبان بنا کر بھیجا گیا تھا، یعنی تمہارے لیے مقرر کیا گیا تھا، تمہارے اوپر خاص آرڈر بنا کر بھیجا گیا تھا، وہی تمہاری روحوں کو قبض کرے گا۔ اور اس کی نسبت متعدد فرشتوں کی طرف بھی کی گئی ہے، جیسا کہ اس مقام پر ہے۔
سورہ نساء کی آیت نمبر 97، سورہ انعام کی آیت 93 میں بھی یہی ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف اس کی نسبت اس لحاظ سے ہے کہ وہی اصل امر حکم دینے والا ہے، یعنی فاعل حقیقی جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو وہ فرشتے موت کی وجہ سے جو موت کا باعث بنیں گے اور ہماری روحوں کو قبض کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ متعدد فرشتوں کی طرف نسبت اس لحاظ سے ہے کہ وہ ملک الموت کے مددگار ہوں گے، وہ رگوں سے، شریانوں سے، پٹھوں سے روح نکلوائیں گے، اور اس کا تعلق ان تمام چیزوں سے کاٹنے کا کام کرتے ہیں جو کہ ان کو مامور کیا گیا ہے۔ ملک الموت کی طرف نسبت کے معنی یہ ہے کہ پھر آخر میں جو روح قبض ہوگی، یعنی ان تمام چیزوں سے جب ہمارا تعلق منقطع ہو جائے گا، رگوں سے، شریانوں سے، پٹھوں سے، تب وہ ملک الموت روح قبض کر کے ہماری آسمانوں کی طرف لے جائے گا۔ اور یہ ملک الموت کون ہے آپ مجھے بتائیے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اسی لیے یہاں فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب انسانوں کو واقعتاً موت آ دھمکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پلین کریش ہو گیا، کچھ بھی، فوراً بھی آ سکتی ہے، بیماری میں بھی آ سکتی ہے، حالت مرگ میں بھی آ سکتی ہے، اور اچانک بھی آ سکتی ہے۔ توفتہ رسولنا، تو ہمارے اس کی جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں وہ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، اور وہ فرشتے ذرہ بھر بھی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ان کے معاملے میں جو ہے وہ ذرہ بھر بھی غفلت ہوتی ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بہت باعزت ہیں، اور ان کو وہ جو حکم ملتا ہے وہ فوراً کرتے ہیں، اس میں ذرہ بھر بھی کوئی ڈیلے، کوئی پوسٹ بونڈ، یا پھر کوئی ذرہ بھر بھی کوئی کوتاہی، غفلت ہرگز نہیں کرتے، بلکہ جو حکم ہوتا ہے فوراً لے کر آ جاتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر سارے کے سارے انسان اپنے مالک حقیقی کے پاس لے جائے جائیں گے، جو کہ ملک الحق ہے، جو کہ سچا مولا ہے۔ مولاہم الحق، یعنی دنیا میں تمہاری جتنی دوستیاں، یاریاں اور بڑے بڑے عظیم الشان تمہارے عہدے رہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت اور وجاہت نہیں تھی، ان کی کوئی سچائی نہیں تھی، بلکہ اصل سچی ذات ہے ذات باری تعالیٰ کی، جس کی طرف تم لوگ لے کے چلے جاؤ گے اپنے آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو کشاکش کھینچ لے گا اپنی طرف۔ مولاہم الحق، جو کہ مولا ہے برحق۔ الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ، فیصلہ اور حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد حساب لے لے گا، یعنی اسے حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، اس کے پاس نہ جانے ایسے کون سے سسٹم ہیں، ایسا کون سا کمپیوٹر ہے کہ وہ فوراً حساب لے لے گا، اور حکم بھی اسی کا ہے۔ الا لہ الحکم، دنیا میں بھی اس کا حکم ہے، البتہ یہاں کوئی جھوٹے بادشاہ ہیں، جھوٹے سپاہی ہیں، یہاں پہ کچھ اس طرح کے ایجنٹس ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بجائے اپنا حکم چاہتے ہیں کہ چلوائیں۔ یہ سارا کا سارا دین اکبر کیا تھا کہ اللہ کے قانون کو ہٹاؤ، اللہ کی شریعت کو ہٹاؤ، بلکہ دین اکبر چلے گا، یہ سارا کا سارا فتنے کا معاملہ ہے۔ ابھی بھی دنیا میں اسی کا ہی حق چلتا ہے، ہماری ایک ایک سانس کا جو لمحہ ہے وہ صرف اسی کی ذات باری تعالیٰ کی وجہ سے ہی قائم اور دائم ہے، لیکن یہ اختیار دنیا نہیں ہے، با اختیار دنیا ہے، اس میں فیصلے کا حکم اللہ نے دیا ہے، انسانوں کو آزادی رائے، آزادی خیال دیا ہے، اس کے لحاظ سے اللہ امتحان لے رہا ہے، تو جس کو چاہے حکم صارف کرتا رہے، حکم وارد کرتا رہے، لیکن اصل حکم دنیا میں بھی اسی کا ہے اور آخرت میں تو اسی کا ہوگا۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد حساب لے لے گا۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور دریا کے اندھیروں سے تم کو نجات کی طرف لے کر آتا ہے۔ یعنی تم دیکھتے ہو جب رات کو اندھیرا ہوتا ہے، کسی سفر میں تم نکلے ہوئے ہو، ڈرائیونگ کر رہے ہو، رات کے 2-3 بج رہے ہیں، خالی روڈ ہے، کیسی گھبراہٹ ہوتی ہے، کسی جنگل کے ذریعے سے جانا پڑے، کسی قبرستان کے راستے سے ہوتا ہوا جانا پڑے، کتنی انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہی معاملہ تم لوگوں کا دریا میں ہے، یعنی خشکی میں ہو یا دریا میں، دریا کے اندھیرے ہیں، اوپر آسمان کالا ہے، دریا میں کشتی چل رہی ہے، موجیں آئی ہوئی ہیں، انسان گھبراہٹ کی عالم میں ہے کہ کیا کرے، منزل مقصود تک پہنچ سکے گا یا نہیں۔ اللہ بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے انسانوں کو۔ تدعونہ تضرعا وخفیہ، اللہ تعالیٰ تو تم کو اس کو بھی نکالتا ہے، اس سے بھی نجات دیتا ہے کہ تم اسی کو پکارتے ہو تزلزل اور ظاہر کر کے، یعنی تم اس حالت میں جب کہ تم ٹینشن میں ہوتے ہو، رات کے اندھیرے میں یا پھر خشکی میں یا دریا میں اندھیرے میں ہوتے ہو اور کہتے ہو تضرعا وخفیہ،
تم اللہ کو دل دل میں یاد کرتے ہو، چپکے چپکے بھی اور ظاہر کر کے بھی، چیخ و پکار کر کے بھی پھر اللہ کو پکارتے ہو، اور دل دل میں گھبرا رہے ہوتے ہو کہ یا اللہ کسی طرح منزل تک پہنچا دے، کسی طرح منزل تک پہنچا دے۔ اللہ بچاتا ہے۔ لئن انجانا، کہ اگر آپ ہم کو ان سے نجات دے دیں گے، انسان یہ کہتا ہے لئن انجانا، کہ اللہ اگر تو نے ہم کو آج بچا لیا، اس خشکی اور دریا کی کربوں سے نکال دیا، ظلم اندھیرے سے نکال دیا، لئن انجانا، اگر اللہ تو نے ہی ہم کو بچا لیا، من ہی اس چیز سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تو واقعتاً حق شناسی پر قائم رہنے والے ہو جائیں گے، بلکہ شکر گزار نہیں، بلکہ انتہائی مشکور ہوں گے تیرے، من الشاکرین، بہت زیادہ شکر و گزار کرنے والے اللہ تیری بارگاہ میں ہم 2 رکعت کیا بلکہ 10 رکعت نفل نمازیں پڑھیں گے۔ لیکن آگے کیا ہے؟ قل اللہ ینجیکم منہا، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ اللہ اگر تم کو ان سے نجات دے دیتا ہے تو، ومن کل کرب، اور ہر اس چیز سے اور ہر اس غم سے جو تمہاری تکلیف اور برائی کا موجب بنتی ہے، ہر غموں سے تم کو نجات دے دیتا ہے اللہ، پھر کیا کرتے ہو تم؟ ثم انتم تشرکون، تم پھر بھی شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ یعنی انسان ظالم ہے، انسان جاہل ہے، انسان کمزور ہے، انہو کانا ظلوما جہولا، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، اور اسی طریقے سے ناشکرہ بھی ہے۔ اور ناشکری کا سب سے بڑا جو اصل موجب ہے اور اصل اس کا مظہر ہے وہ کیا ہے؟ نافرمانی پہ اتر آ جاتا ہے، ظلم کے اندھیروں میں گزر جاتا ہے۔ اور ظلم سب سے بڑا کون سا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے اللہ تم کو بچاتا ہے، اندھیروں میں، اجالوں میں، دریا میں، خشکی میں، ترکی میں، سب میں، ہر چیز میں بچاتا ہے تم کو، لیکن پھر بھی تم اس کا شرک کرتے ہو۔ اور شرک یہ نہیں ہے کہ صرف ذات باری تعالیٰ کے علاوہ دیوی دیوتا کو پکارنا، اس کا معاملہ کھل چکا ہے سورہ بقرہ میں، اور آگے جا کے آپ لوگ سورہ فرقان میں بھی اس کا معاملہ پڑھیں گے آرام سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی تو شدید ترین محبت ہونی چاہیے اللہ سے۔ اسی طریقے سے سورہ فرقان میں فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی آپ کیا ان انسانوں کی ضمانت لیں گے جنہوں نے اپنے نفس کو ہی معبود بنایا ہوا ہے؟ نفس جو کہہ رہا ہے حلال سے کماؤ، حرام سے کماؤ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، حرام سے کمانے پہ لگا ہوا ہے۔ نفس کہہ رہا ہے کہ حرام خوری مت کرو، سود خوری مت کرو، اور بعض اوقات دوسری جگہوں کے نفس کہہ رہے ہیں کہ حرام خوری کرو، سود خوری کرو۔ انسان بہک جاتا ہے، انسان بھٹک جاتا ہے۔ پھر بھی تم ثم انتم تشرکون، تم پھر بھی اس کا شرک کرتے ہو، اس کی ذات میں دوسرے لوگوں کو ہمراہ ٹھہراتے ہو۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم، یہ آیت نمبر 25 بہت اہم ہے، 65 سوری، یہ جو آیت نمبر 65 ہے یہ قرآن مجید کی سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کس قسم سے، کس طریقے سے عذاب الہی بھیج سکتا ہے اپنا، کیا وجوہات ہوتی ہیں جو کہ عذاب الہی کا انسان مستحق بنتا ہے، اور کن کیفیت اور کن امور پہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب الہی بھیجتا ہے۔ سنیے گا ذرا غور سے۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اس پر بھی قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، آسمان پھٹے، آسمان کا کوئی ٹکڑا آ کر گر جائے، آسمان سے بارشیں ہوں پتھر کی، آسمان سے بارش ہو خون کی، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے پچھلی قوموں کے ساتھ، قوم ہود، قوم سمود، قوم صالح میں سے قوموں کے ساتھ ایسا انجام اللہ نے کیا ہے۔ آسمان پھٹے، کوئی میٹیریورائٹ آ کر گر پڑے، کسی اور سیارے کا کوئی حصہ آ کر گر پڑے آسمان پہ، وہ معلوم ہوتا ہے کہ قریب آ رہا ہے، اوزون لیئر سے اللہ تعالیٰ اس کو تحلیل کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، ایسا بھی اللہ کرتا ہے۔ تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب بھیج دے، اوپر سے آسمان سے بارشیں ہوں، ٹھیک ہے، بارشوں کے علاوہ بہت ساری ایسی دھوپ کڑک ہو جائے، یہ بھی آسمان سے ڈائریکٹ اس کا لنک ہے۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں تلے سے تم کو عذاب دے دے، پاؤں تلے زمین ہلنے لگ جائے، زمینوں میں زلزلے آنا شروع ہو جائیں، سیلاب آنا شروع ہو جائے، طغیانی آنا شروع ہو جائے، زمین میں بڑے بڑے خسف ہو جائیں، بڑے بڑے جو کہتے ہیں زمین دھس جائے، جس طرح حضور نے بتایا ہے حدیثوں میں کہ قیامت سے پہلے 3 بڑے زمین کے حصے دھسیں گے، بڑے بڑے حصے دھس جائیں گے۔ او من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں تلے سے تم کو عذاب بھیج دے۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا تم کو گروہ گروہ کر دے اور سارے گروہ کو بڑھا دے، یعنی بڑھانے سے مراد ایک دوسرے کے اوپر مطلب بھوکے شیروں کی طرح بھیج دے،
تم سب کو لڑائی بڑھائی پر آمادہ کروا دے، سب کو بڑھا دے. بعضکم بأس بعض، تم سب کو ایک دوسرے کے ذریعے سے لڑائی چکھائے اور آزمائش کا مزہ چکھائے. یہ بھی ہوتا ہے، اور بیسیکلی یہ تو ہو رہا ہے امت مسلمہ میں. آج یہی ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے قتل کے، ایک دوسرے کے خون کے، ایک دوسرے کی جانوں کے پیاسے بنے ہوئے ہیں. ہر گروہ دوسرے گروہ سے لڑائی کا مزہ چکھ رہا ہے. یہ بھی عذاب کی شکل ہے. سندھی جو ہے وہ پنجابی سے لڑ رہا ہے، پنجابی اردو بولنے والوں سے لڑ رہا ہے، اردو بولنے والے جو ہیں وہ سرائکی سے لڑ رہے ہیں، پنجابی جو ہے پختون سے لڑ رہا ہے، پختون بلوچ سے لڑ رہا ہے. ہم جو قوم بنے تھے پاکستان، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ معاملہ چل رہا ہے، وہی قوم اب قومیت اور لسانیت اور عصبیت کے مرحلوں میں ڈھل گئی ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے دوستوں، اور کچھ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی. نمبر 1، میری امت غرق کے ذریعے سے ہلاک نہ کی جائے، یعنی ایسی اللہ تعالیٰ کو طغیانی مت بھیجیو کہ سارے کے سارے یہ پانی کے اندر ہی چلے جائیں، غرق ہو جائیں. نہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیو. نمبر 2، قحط عام کے ذریعے اس کی تباہی یا اللہ نہیں کریو، بہت بڑی قحط سازی ہو جائے، بہت گندم کی فصلیں ہیں، چینی ہے، شکر ہے، یہ ساری چیزیں یہ ختم ہو جائے، قحط ہو جائے، عام قحط، یا اللہ اس کے ذریعے سے بھی میری امت کی آزمائش مت کریو، اس پر تباہی لاگو مت کریو. اور تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو. اب میں تو جا رہا ہوں، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے دشمن نہ بنیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا میں نے پہلی 2 دعائیں قبول فرما لی ہیں، اور تیسری جو تمہاری دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میں ابھی قبول نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تیسری دعا سے اللہ نے مجھے روک دیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ امت محمدیہ اختلاف کرے گی، اس میں تحقیق اور اختلافات اور تحقیق کی بنا پہ ہی لسانیت اور عصبیت اور قومیت اور فرقہ واریت جنم لے گی، جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی اور قرآن حدیث سے اعراض بھی ہوگا، اختلافات بھی ہوں گے، جس کے نتیجے میں عذاب کی اس صورت سے امت محمدیہ بھی سمجھیے دوستوں کہ محفوظ نہیں رہ سکی. اور یہی معاملہ آج چل رہا ہے. قل هو القادر، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس چیز پہ، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، یا تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں تلے سے عذاب بھیج دے، او یلبسکم شیعا، یا تم کو گروہ گروہ کر کے تم کو آپس میں لڑا بڑا کر آزمائش دیکھے کہ کون نیک عمل کر رہا ہے، کون سیدھے راستے پہ تھا، اور جو سیدھے راستے پہ تھا اس کے راستے میں کس نے کانٹے بھوئے، اللہ دیکھے گا. انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیں تو صحیح ہے نبی، ہم کس طریقے سے مختلف اسلوب، مختلف دلائل سے پہلو بیان کر کے الگ الگ طریقے سے اپنی آیات کو گردش دے رہے ہیں. لہم یفقہون، کہ شاید لوگ سمجھ سکیں، شاید لوگ غور کر سکیں، ان کے اندر سمجھ پیدا ہو. ایک ہی اسلوب کو کہ مضمون ایک پھول کا ہو تو 100 رنگ، یعنی ایک ہی اسلوب کو اللہ تعالیٰ مختلف پہلوؤں سے، مختلف اینگل سے، مختلف زاویوں سے ہمارے لیے کھول کھول کے بتا رہے. کیوں؟ لعلہم یفقہون، شاید وہ لوگ عقل رکھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں کہ کہاں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اے نبی آپ کی قوم نے بھی، دیکھیں پھر وہی الفاظ آ گیا بھی، یعنی اے نبی آپ کی اس قوم نے اس قرآن مجید کو جھٹلایا ہے. بھی کا لفظ آتا ہے قرآن مجید کے لیے، اور بالخصوص اس سورہ مبارکہ میں جہاں جہاں بھی کا لفظ آئے گا وہ قرآن مجید کے لیے. یعنی یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ قرآن مجید ہی دراصل آپ لوگوں کا اصل معجزہ ہے اے نبی. اب لوگ اس کے خلاف فیصلے کریں، اس کے برعکس فیصلے کریں اور اس قرآن مجید کو پسے پش ڈالیں تو یہ ان کا وبال ان پر گرے گا. تو اے نبی آپ کی قوم نے وَكَذَّبَ بِهِ، جھٹلا دیا آپ کی قوم نے، قومک آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے. امت مسلمہ نے آج اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتی. ہر ممبر رسول پہ جا کے جو بھی عالم بیٹھا ہوا ہے، ہر عالم کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ عالم ہیں ایسے جو قرآن کے علاوہ فیصلے سنا رہے ہیں. وَكَذَّبَ، جس کو علماء سو کہتے ہیں، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، تو اے نبی آپ کی قوم نے اس کی جھٹلائی کر دی ہے، اس کو تکذیب کر دی ہے، اس کو جھٹلا دیا ہے، حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ تو قرآن مجید حق ہے. انسان کی رہنمائی کا سب سے بڑا ضابطہ حیات تو یہ قرآن مجید ہے، اسی کو جھٹلاتے پھر رہے ہیں. یہ ہمارا کلام ہے، ہم ہی کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے اس سے. وَهُوَ الْحَقُّ، یہ تو حق ہے. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، کہ اس پہ باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے.
تو اے نبی آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ حق ہے ان کے لیے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم بات نہیں کر کے بھیجا گیا ہوں، یعنی میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، میرا کام ہے دعوت اور تبلیغ اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہی دینا۔ اب تم لوگوں کو قرآن مجید اگر سمجھ نہیں آئے تو میں تم لوگوں کے اوپر کوئی تعینات کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں زبردستی تم لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ نہیں لا سکتا، کیونکہ ہدایت کا معاملہ ہے دل سے، اور دل کا معاملہ ہے روح سے، اور روح اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اور روح اور قرآن مجید دونوں کا سورس ایک ہی جگہ سے ہے، اور وہ ہے ذات باری تعالیٰ۔ یعنی اس قرآن مجید کے معجزے کو تم پڑھو گے، اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالو گے، اس کو اپنے اوصاف کو، اپنے ٹائم کو اس کے مطابق ڈھالو گے، اور اس کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق لاؤ گے اپنے اندر، تب یہی قرآن تمہارے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا اور نشو و نما کا، روح کی نشو و نما کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیجئے اے نبی میں تم پر تعینات کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے۔ یعنی تم جو اتنے حصی معجزات مجھ سے مانگ رہے ہو اے مشرکین مکہ، اے کفار، تم کہہ رہے ہو حصی معجزہ دکھائیں، آسمان سے کوئی ٹکڑا لا کر دکھائیں، آسمان پر چڑھ کر دکھائیں، آپ کہتے ہیں حضرت جبریل آپ کو سکھاتے ہیں، حضرت جبریل سے ملاقات کروائیں، فلانا فلانا ساری چیزیں بولی ہیں۔ ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے، ہر وقت ہر چیز کا ایک طرف سے ہے، مجھے نہیں پتا وہ ٹائم کب آئے گا، وہ حصی معجزہ کب آئے گا، ہو سکتا ہے کہ قیامت ہی تم لوگوں پہ آ دھمکے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو تم کو ٹائم لمٹ دی جا رہی ہے اس میں توبہ کر لو، اللہ کی فرما برداری اختیار کر لو، یہ ٹائم لمٹ ختم ہو جائے گی تو وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ یعنی اگر آج نہیں مرو گے کل تو مرو گے، کل نہیں مرو گے پرسوں تو مرو گے، مرنا تو ہے، جانا تو ہے، اور اللہ تعالیٰ بلائے گا اور بتائے گا کیا تم حرکتیں کرتے رہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 68، یہ وہی سورہ نساء کی 140ویں آیت کا ایک عکس اور ایک عمود ہے اور ایک ریفلیکشن ہے۔ وہاں کیا بتایا تھا سورہ نساء میں کہ اے نبی اور اے نبی کی امت اور اے صاحب ایمان اور اے صحابیوں، سب کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ایسی محفل لگی ہوئی ہو جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس میں بیٹھو نہیں، اس میں اپنا ٹائم اسپینڈ نہیں کرو، بلکہ آسانی سے واک آؤٹ کر جاؤ، پروٹیسٹ، احتجاجاً پروٹیسٹ یہی ہوگا تمہارا کہ ایزلی واک آؤٹ کر جاؤ، جس طرح سورہ فرقان کی آخری رکوع میں فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ ان سے کلام کرتے ہیں، بحث میں لگتے ہیں، اختلافات میں لگتے ہیں اور بال کی کھال نکالتے ہیں تو یہ سلام بول کے اڑ جاتے ہیں۔ یہی ایک نارمل ہیلدی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ جب کبھی آپ کو لگے کہ کوئی آپ سے بحث بازی پہ اتر آئے تو بجائے یہ کہ آپ بھی اپنا خون کھولائیں اور آپ بھی اپنا خون گرم کریں، آپ آرام سے اڑ جائیے، سلام پیش کر کے اڑ جائیے۔ اسی لیے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، اور جب تم ان لوگوں کو دیکھتے ہو جو ہماری آیات میں خوض نکال رہے ہیں، عیب جوئی کر رہے ہیں، یہ ہمارے اردو میں بھی محاورہ ہے غور و فکر کرنا، غور و خوض کرنا، اردو میں تو یہ اچھے الفاظ میں آتا ہے، غور کرنا، کسی بات کی تحقیق کرنا، مثبت انداز میں اس کے انز اینڈ آؤٹس دیکھنا، فالز اور اگینسٹ دیکھنا، یہ سب آتا ہے غور کے لحاظ سے۔ خوض کس کے لحاظ سے آتا ہے؟ اردو میں آتا ہے خوض بھی اچھے معنوں کے لحاظ سے، لیکن عربی میں خوض کس معاملے میں آتا ہے؟ عربی میں خوض آتا ہے برے معنی میں، کہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں نکتہ چینی کر رہے ہیں، خوض نکال رہے ہیں، عیب جوئی کر رہے ہیں، بال کی کھال نکال رہے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان لوگوں سے اے نبی آپ کنارہ کش ہو جائیں، اہل ایمان تم لوگ بھی کنارہ کش ہو جائے کرو۔ کیوں؟ کیونکہ واپس بھی تو تمہیں انہی کے پاس آنا ہے، ان کو دعوت و تبلیغ بھی تو دینی ہے، تم لڑ بھڑ کے مت اڑ جایا کرو، بلکہ سلام پیش کر کے وہاں سے ہٹ جایا کرو، کنارہ کشی، تنگی اختیار کر کے ہٹ جایا کرو، کیونکہ آپ کو دعوت و تبلیغ بھی تو انہی لوگوں کو دینی ہے نا۔ آپ خود بھی چاہیں گے کہ اگر آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں تو وہ جن سے آپ بحث کر رہے ہیں ان کے بھی تو کانسیپٹس کلیئر کریں، بجائے یہ کہ ان سے بحث لڑ کے اپنے آپ کو بھی دوزخ کا مستحق بنا لیں اور کوئی ایسی کلمہ آپ کے زبان سے نکل جائے جو کہ بات غلط کا موجب بن جائے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان لوگوں سے الگ کنارہ کش ہو جائیں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات کی کھال نکالنا شروع کر دیں، کسی اور باتوں میں لگ جائیں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ آپ وہاں بیٹھے بھی رہیں اور آپ کے اندر حسرتیں بیدار ہوتی رہیں، آپ کے اندر غم و غصے میں اضافہ ہوتا رہے، نہیں، بلکہ خاموشی سے واک ان پیس، واک ان پروٹیسٹ، الگ ہو جائیے ان سے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تم کو شیطان بھلا دے، یعنی آپ بیٹھے رہ جائیں وہاں اور آپ کو یاد ہی نہیں رہا اور وہ لوگ جو ہیں سارے کے سارے اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، پھر جب یاد آ جائے تب آپ اٹھ جائیے وہاں سے، بعد الذکرہ، ذکر کے آ جانے کے بعد جب آپ کو یاد آ جائے، اللہ تعالیٰ ہدایت سے
رہنمائی آشنائی دے دے، تب آپ وہاں سے اٹھ جائیے مع القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں کے پاس پھر آپ لوگ مت بیٹھیں۔ یعنی یہ ہیلدی ایٹیٹیوڈ ہے، ایسے لوگ جو کہ ہماری آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے کنارہ کش رکھیں، ان سے اپنے پہلوؤں کو فروتن رکھیے، کیونکہ آج بھی آپ لوگ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب کبھی آپ کوئی دین کی بات کریں گے وہ یہی کہیں گے کہ فینیٹکس معلوم ہوتا ہے، ان کو تو معلوم ہوتا ہے اپنے کیریئر، اپنے بچوں، اپنی اولادیں، اپنے والدین کی فکر ہی نہیں ہے، یہ تو لگ گئے ہیں سارا تن من دھن مال وال سب اللہ کی راہ میں لوٹانے کے لیے لگ گئے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کہ اللہ کی آیات کا محفلوں میں مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں حدیث سے اور یہاں قرآن مجید سے سمجھ آ رہے اور سیرت نبوی سے بھی سمجھ آتے اور قرآن مجید کی بابرکت صورت سے بھی سمجھ آتا ہے کہ ان کے ساتھ مت بیٹھیے، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ گالم گلوچ کر کے اٹھیں، اچھے طریقے سے کنارہ کش ہو جائیں، کیونکہ آپ کو بعد ذکر کے بعد آ جانے کے بعد اگر آپ کو یاد آ جائے تو آپ ان ظالم لوگوں میں مت بیٹھیے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور جو لوگ احتیاط رکھتے ہیں، تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان پر ان کی باس پرس کا کوئی اثر نہیں پہنچے گا۔ یعنی ان کا اپنا معاملہ ہے، آپ کا اپنا معاملہ ہے، وہ ہنسی مذاق اور کھیل اور کود اور تماشے اور ہنسی اور ٹھٹا میں ہی خوش ہو رہے ہیں تو ان کو خوش ہونے دیجیے، آپ اپنے دامن کو الگ رکھیے، کیونکہ ان کا حساب آپ کے ذمے ہے ہی نہیں اور نہ آپ کا حساب ان کے ذمے۔ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن ان کے ذمے نصیحت کر دینا ہے۔ ظاہر بات ہے دعوت و تبلیغ بھی تو ان کو کرنی ہے نا، آگے جا کے پھر بات پھیلانی ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ احتیاط کر جائیں، شاید کہ وہ غور و فکر کر جائیں، لیکن ہوگا کس سے؟ ہوگا اس قرآن مجید کے ہی ذریعے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لغو بنا کے رکھا ہے، کھیل ہے، کود ہے، تماشے ہیں، دنیا کے معاملے میں سیریس سے سیریسنس اختیار کری ہوئی، آخرت کے معاملے کو الف بے پتہ نہیں ہے آخرت کی، قرآن مجید کے حروف کے بیسک ترجمے پتہ ہی نہیں ہیں، دین، شریعت اور حیثیت ان سب کی کوئی حدیث کی حقیقت ہی ان کے سامنے منکشف کبھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ چاہتے یہی ہیں کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ کم سے کم پہلو پہ زندگی گزار دیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس اسی پہ ہی گزارا کریں۔ میں آپ لوگ کو بار بار کہتا ہوں کہ دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ کہ جن کے لیے دین کوشش کرتا ہے، دین از ان سروس ٹو دوز ہیومن، دا ریلیجن از ان سروس ٹو دوز ہیومن، کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ دین سے مجھے کیا کیا فائدہ مل سکے، پوری زندگی میں ایک ہی حج کر لوں کافی ہے، پوری سال میں 30 دن روزے رکھ لوں کافی ہے، مال اگر زکوٰۃ حقدار کوئی ہے اور اگر مالدار بھی اللہ نے مجھے رکھا ہے تو کسی کو مال دے دوں، سال میں 2.5% تو دینا ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ دین کے معاملے میں کم سے کم اپنی زندگی رکھتا ہے انسان، لیکن دوسرے انسان کون ہوتے ہیں جو کہ اپنی پوری صلاحیت، اپنی جسم کی ایک ایک توانائی، اپنی جسم کا ایک ایک سیل اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیتے ہیں، کھپا دیتے ہیں، تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں۔ The other group of people who are in service to the religion، لہٰذا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ایسے لوگوں سے بالکل الگ ہو جائیں جنہوں نے اپنے دین کو ہی ہنسی، کھیل، مذاق، ٹھٹا، کھیل کود، دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ کیریئرز کی طرف امنگے ہیں، آگے سے آگے جستجو ہے جستجو کہ ہے خوب سے خوب تر کہاں، اعلیٰ سے اعلیٰ ملز ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ بلڈنگز ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اہل و عیال ہے، دولت ہے، بینک اکاؤنٹس ہیں، اس میں خوش ہیں، لیکن دین کے معاملے میں لہو و لعبا، لہو و لعب، دنیاوی زندگی کا معاملہ بھی یہی ہے۔ جس طرح یہ لوگ دین کے معاملے میں اس طرح کر رہے ہیں، دنیا نے بھی ان کو اسی طریقے سے گھیرا ہوا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دیکھیں آیت آ گئی نا، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہیں پہ ہی بھاگ دوڑ ہے، یہیں کی محنت ہے، یہیں کی مشقت ہے، یہیں اپنا تن من دھن لگاؤ گے تو 60-70 سال میں ایک مکان کھڑا کر پاؤ گے، ٹائم نکل جاتا ہے، انسان کھپ گیا مال اور اولاد میں۔ وَذَكِّرْ بِهِ، اور اس قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت دیں، دیکھیں پھر بِهِ کا لفظ آ گیا نا، یعنی دعوت اس قرآن مجید کے ذریعے، تبلیغ اس قرآن مجید کے ذریعے، لوگوں کو نیک راہ کی طرف بلانا اس قرآن مجید کے ذریعے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ دینا ہے تو اس قرآن مجید کے ذریعے، ساری چیزیں اس قرآن مجید کے ذریعے ہوں گی۔ اور آج اسی امت نے اس قرآن کا کیا حشر کیا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہاں حضور کو کہا جا رہا ہے وذکر بِہِ، یہاں حضور کو کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے محمد آپ نصیحت کرتے رہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تبصل نفس بما کسبت، تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے، اپنی دنیاوی زندگی میں رہ کے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، دنیاوی زندگی پہ کوئی رچ نہ جائے، بچ نہ جائے، ڈالرز کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دے، یہ ساری چیزیں ہیں۔
میں یہ نہیں کہہ رہا ڈالر والر نہ کمائیں، بالکل کمائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کیریئرز کی طرف جائیں، لیکن اس کیریئر کو اپنا مقصود نہ سمجھیں، مطلوب نہ سمجھیں، بلکہ مطلوب صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ بن جائے۔ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، کہ میرا آپ کا محبوب، مقصود اور مطلوب صرف ذات باری تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہی آیت سورہ قاف کی ہے، وذکر بھی آخری آیت جو آپ لوگ پڑھیں گے، وَيَخَافُ مَن وَعِيدٍ، اس طریقے کی کچھ آیت ہے، اللہ کمی بیشی معاف کرے، کہ اے نبی آپ اس قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دیجئے، جس کے دل میں تھوڑی بہت بھی اللہ کے یہاں پیش ہونے کا خوف ہے، وہ اس قرآن مجید سے ہدایت لے لے گا۔ تو یہ دعوت و تبلیغ صرف اور صرف قرآن مجید سے ہو سکتی ہے اور کسی طریقے سے نہیں۔ اور یہی معاملہ شیطان نے ہمیں گھما کے دکھائے کہ وہاں جاؤ، ادھر جاؤ، غار میں جاؤ، اللہ کے آگے 100 دن گزارو، تب جا کے اللہ نظر آئے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قرآن کھولیں، آپ لوگ کو نظر آ جائے گی اس کی آیات، اس کی واضح روشنی نظر آ جائے گی۔ لیس لہا من دون اللہ ولی، اللہ کے مقابلے میں پھر ایسے لوگوں کا کوئی نہ مددگار ہوگا، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ یعنی اللہ کے پاس جب جائیں گے تو اللہ کے ہی مقابلے میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور نہ اس دن کوئی سفارش کر سکے گا۔ یہ دیکھیں قرآن شفاعت کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے شفاعت ہے نہیں، شفاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں گے، ہیں، اس کا کچھ قاعدہ ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ اگر لمیٹیشن ہی نہ ہو، شرائط ہی نہ ہو، تو فائدہ کیا ہے پھر؟ آخرت میں تو جو کرنا ہے کرو، دین میں انسان آگے کیوں بڑھے؟ پھر تو حرام کے بجائے، حلال کے بجائے حرام پہ انسان منہ مارے، جائز کے بجائے ناجائز پہ مارے منہ۔ جب اس کو معلوم ہے کہ سفارشی وہاں بیٹھے ہیں، شفاعت کرنے سارے بیٹھے ہیں، تو ہم کچھ بھی کر لیں، تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، چاہے چوری کریں، ڈاکے ڈالیں، زانی کریں، سب کچھ۔ یہی اللہ بتا رہے، بعض اوقات قرآن مجید میں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، لیس لہا من دون اللہ ولی، کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہوگا، ولا شفیع، اور نہ کوئی اس دن سفارش کام آئے گی۔ سورہ بقرہ کی وہ آیت آپ لوگ یاد کر لیں، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے کہ جس دن اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے، جس دن کوئی سفارشی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی عدل کرنے والا، کوئی مطلب دنیا کا معاوضہ پورا کا پورا دے دے گا، پھر بھی اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے یہاں دوبارہ اس آیت کو لے کر آئے، وَإِن تَعْدِلْ، اور یہ کیفیت ہوگی کہ اگر دنیا بھر کا بھی معاوضہ، دنیا بھر کی دولت جو تم نے حرام حلال جس میں فرق ہی نہیں رکھا وہ تک کمائی ہوگی، 1000 کروڑ بھی کمائے ہوں گے، کل عدل، اور وہ سب کا سب اس کے بدلے یعنی جہنم کے بدلے دینا چاہے گا، فدیے میں دینا چاہے گا، لا یؤخذ منها، تب بھی وہ اس سے نہ لیا جائے گا۔ یعنی یہ تو صرف اور صرف محاورن اور ایک ایگزامپل، ایک بات بتائی گئی ہے، وہاں دنیاوی ساز و سامان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، ہوگا، لیکن دنیا بھر کی بھی دولت دے گا، تب بھی وہ اس سے قبول، لا یؤخذ منها، قبول نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ ایسے ہیں جو کہ اپنے کردار کے سبب ہی پھنس گئے، دنیا میں ہی لگے رہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوا، یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے رہے، اور وہی مذاق حقیقت بن کر، جہنم کے آگ بن کر ان کے سامنے آ گئی۔ ابسلوا بما کسبوا، اپنے کردار کے سبب پھنس گئے۔ لہم شراب من حمیم، پھر ان کے لیے نہایت تیز پانی سے ان کی مہمان نوازی ہوگی، یعنی کھولتا ہوا پانی ایسے لوگوں کو دیا جائے گا، زخموں کا دوہر، پس، پیپ، ایپسس، یہ سب پلایا جائے گا، وعذاب علیم، اور اس کے علاوہ دردناک عذاب کی سزا ہوگی، بما کانوا یکفرون، اللہ تو ظالم نہیں ہے، اللہ تو معاذ اللہ جو ہے ناانصاف نہیں ہے، بلکہ بما کانوا یکفرون، بلکہ ان کے سبب، ان کے کفر کی پاداش میں جو انہوں نے دنیا میں کیا۔ ہم نے تو دنیا میں تم کو 50 60 70 سال کی زندگی دی، 20 30 سال بھی زندگی دی ہے، تو وہ بھی تو کم نہیں ہے، تو اس میں تمہیں بالکل بھی کیا اللہ نظر نہیں آیا؟ اللہ کی روشن ہدایت سے کبھی بھی تمہاری حقیقت وابستہ نہیں ہوئی، تمہارے لیے حق کے پردے کبھی نہیں کھلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے اور آپ کو ٹائم دیا، یہ بہت عظیم ٹائم ہے، اس کو پلیز کیش کریں، صرف کھیلنے کودنے ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ایک پرپس کے لیے۔ مین از اے پرپسفل کریشن، ہیومن بینگز آر پرپسفل کریشن، اس کو سمجھیے، اس پہ غور کریں، ورنہ یہی انجام نہ ہو، خدا نہ کرے، کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے انجام سے محفوظ رکھے۔ یہاں پہ ڈاکٹر ماہین آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی حدیث سنائیں گی، اور انشاءاللہ پھر اختتام ہوگا۔ السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں لقمہ تر سمجھ کر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ ارشاد نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی، البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنگوں کی طرح بے وزن ہوگے، اور تمہارا رام نکل جائے گا، اور تمہارے دلوں میں بزدلی اور پس ہمتی پیدا ہو جائے گی۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بزدلی کیوں پیدا ہو جائے گی؟ فرمایا، اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے بھاگنے اور نفرت کرنے لگو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی محبت دے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی دے۔ آمین۔ جزاكم الله خيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآياته والذكر الحكيم. صدق الله العظيم.